اچھا یہ بتائیں کہ ملحدین جو ہے ان کے کچھ اعتراضات تو مذہب کے اعتقادی اور مابعد الطبیعاتی حقائق یعنی اعتقادات سے متعلق ہے، اور کچھ کا تعلق مذہب کے اخلاقی، قانونی، معاشرتی، جو تہذیبی حوالے سے، فقہی حوالے سے، قوانین کے حوالے سے، جو اس کے احکامات ہیں اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو اہل مذہب کو ان دونوں کا جواب دیتے ہوئے کیا لائحہ عمل رکھنا چاہیے؟ ملحد کے دوبارہ سوال دہرائیے۔ ملحدین کے کچھ سوالات کا تعلق ہے مذہب کے عقائد سے، ٹھیک ہے نا؟ خدا ہے، اللہ باشعور ہستی ہے، قدیر ہے، فلانا ہے، کائنات کو اس نے پیدا کیا، جنت میں ڈالے گا، جہنم میں پھینکے گا، یہ پورا ہے۔ دوسرا ہے مذہب کے اندر کچھ اس کے احکامات ہیں، یعنی اس کا ایک اعتراض کا پورشن ہے اعتقادات، اور دوسرا ہے اس کے تہذیب یا اس کی جو معاشرتی احکامات اور قوانین۔ جیسے آپ کے ہاں تو کہا جائے تو قرآن نے عورت کو مارو، ٹھیک ہے؟ کیسا مذہب ہے بھائی، وحشیانہ، یہ خدا اس طرح کہہ سکتا ہے، عورت کو آدھا وہ دے دیا گواہی میں، اس طرح کی چیزیں۔ تو ان دونوں کے حوالے سے جو آپ اہل مذہب کو کیا وہ دیں گے کہ ملحدین کا مقابلہ کرتے ہو یا ان سے مکالمہ کرتے ہو، کیسے ان دونوں کے حوالے سے فرق رکھے؟ اگر ہم پہلے اس کی بات کریں، پہلو کی بات کریں، تو اس میں ہمارے لوگوں کو چاہیے، جو لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، وہ کوانٹم فزکس کا، ماڈرن فلسفی کا خاص طور پر مطالعہ کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ اس کا مطالعہ کریں گے، لاجکس کا، فلسفی کا اور کوانٹم فزکس کا، کوسمولوجی کا، تو وہ جو ہمارے اعتقادی مسائل ہیں، خدا کا وجود اور رسالت اور فرشتے، وہ سارے مسائل وہاں سے حل ہو جاتے ہیں، بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اور جہاں تک معاملہ ہے یہ جو سوشیولوجیکل ایشوز ہیں، اس کے لیے آپ کو سوشیولوجی اور آپ کو سائیکالوجی، اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ بتائیں، یعنی یہاں پر آپ کو پریگمیٹک اپروچ اختیار کرنی پڑے گی، اور وہاں پر آپ کو ایک دوسری اپروچ جو ہے نا، وہ ریلیجن جو خاص ہماری اپروچ ہے، وہی کلامی جو اپروچ ہے، اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جو سائنٹیفک اپروچ سے آپ اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں، اور سوشیولوجیکل اپروچ سے جو ہے نا آپ اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ پازیٹیو سائیکالوجی پڑھیں تو پازیٹیو سائیکالوجی آپ کو مذہب کی ضرورت امپیریکلی ثابت کر کے بتاتی ہے۔ اچھا، امپیریکلی ثابت کر کے بتاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے لوگوں نے اس کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں جب کہتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت کیوں ہے، تو ہم جواب نہیں دے پاتے اس کا۔ تو یہ جتنے پہلو ہیں کہ کیوں اسلام نے جو ہے نا جینڈر رول متعین کیے، کیوں اسلام نے حقوق جو ہے نا وہ الگ الگ کر دیے، فرائض الگ الگ کر دیے، یہ آپ کو جواب دے گی سوسائٹی، یعنی آپ کی جو سوشیولوجی، وہاں سے آپ کو جواب ملے گا۔ صحیح۔ اور خدا ہے، خدا نہیں ہے، فرشتے ہیں، یہ آپ کو جواب ملے گا سائنس اور فزکس اور کوانٹم فزکس سے۔ صحیح۔ تو ان دونوں چیزوں کو اگر ہم لے کے چلیں تو بڑی آسانی سے ہم یہ مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ کیا بات، بہت اچھا۔ اچھا، آخر میں آپ ہمارے جو ملحدین دوست ہیں ان کے لیے اور جو مذہب کے مبلغین، ان کو دونوں کو کوئی میسیج دینا چاہے کہ بھئی آپ لوگ ان دونوں، ٹھیک ہے، ایک بندہ سچائی سمجھ کے اپنی تحقیق سے وہ الہاد پہ پہنچ گیا ہے، اور ایک بندہ اس پہ ہے، تو ان دونوں کے لیے کوئی، کیونکہ آپ دونوں کو جانتے ہیں اچھی طرح نا، تو کوئی خاص پیغام اگر دینا چاہے؟ جو ایسے لوگ جو الہاد کا شکار ہیں، جو ملحد ہیں، جو کنفیوز ہیں، ان سے میں ایک ہی چیز عرض کروں گا کہ ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان اور انسان کا علم بہت محدود ہے۔ ٹھیک ہے۔ انسان اپنے علم، جو آپ نے بھی بات کہی، انسان اپنے علم کا دائرہ، اس کی حدود اگر پہچان لے تو پھر وہ کسی بھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اور جو ماننے والے ہیں، خدا کے ماننے والے، ان سے میں یہ کہوں گا کہ انسان کے علم کو اتنا محدود مت کریں کہ انسان نے آج سے چند صدیوں پہلے جو کچھ سوچا، جو کچھ سمجھا، بس علم وہیں تک ہی ہے۔ آج جو کچھ ہم نے مذہب کی تشریح میں آپ کیا، مذہب کی تشریح میں بھی، مذہب کے اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، تو وہ ان سے استفادہ کریں۔ صحیح۔ اور یہ یہاں پر جو ہے نا وہ تھوڑا سا تکبر سے نکل کر اپنی عاجزی میں آ جائیں۔ صحیح۔ اور یہ لوگ بھی تکبر سے نکل کر تھوڑا سا عاجزی دونوں میں تکبر ہے، تکبر ختم کریں۔ ابلیس کا دیکھیں نا، قرآن کے اندر کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابلیس کا بنیادی مسئلہ ہی تکبر تھا، چاہے انسان ملحد ہو یا مذہبی ہو، تکبر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ بہت شکریہ حافظ محمد شارق صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے مزید مستفید ہوئیں گے اور بہت سے موضوعات پہ آپ سے وقت لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم مجھ سمیت ہمارے اس پورے معاشرے کو آپ جیسے اہل علم سے مستفید ہونے کی خدا توفیق دے، کیونکہ جو شدت، جو ایک تعصبات، جو نفرتیں، وہ ان کو ختم کرنے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے آپ جیسے اہل دانش کی ضرورت ہے، جنہوں نے 2, 3,
پہلو سب چیزوں کو پڑھ کے دیکھا ہوا نا، تو پھر ان میں ایک عاجزی بھی آتی ہے اور اعتدال بھی آتا ہے. تو اس لیے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو بہت خوش رکھے، اور آپ کے علم سے ہم سب مستفید ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور کسی اور ایک نئے ٹاپک اور موضوع کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر.